رحمت گل اپنے خاندان کے ساتھ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ گزشتہ سال جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن معاہدہ ہوا تو افغان مہاجرین نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ یہ معاہدہ ان کے آبائی وطن واپس جانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تاہم 1 سال بعد وہ صورتحال سے مایوس نظر آتے ہیں اور حالات کے لیے طالبان اور کابل حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہماری یہ امید تھا کہ ہم اپنا ملک جائیں گے، ادھر امن آ جائیں گے، ہمارا بچے وہاں پہ جا کے اپنا ملک میں تعلیم کریں گے، وہاں پہ اپنا زندگی بسر کر لیں گے، مگر یہ معاہدے پر نہ انہوں نے عمل کیا نہ انہوں نے عمل کیا، لڑائی اسی طرح شروع ہے۔ عبدالباری کو بھی امن کے لیے انتظار ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ صورتحال تو بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہاں پہ اسی طرح کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امن آ جائے، تبدیلی آ جائے، اس میں امن آ جائے تو ہم اپنے وطن چلے جائیں، ادھر کیا کریں۔ غنی حکومت امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کا حصہ نہ بن سکی، جس پر کابل میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا، اور توقعات کے برعکس معاہدے کے باوجود افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں 1 سال کے دوران اضافہ بھی ہوا۔ اس کا ذمہ دار فریقین ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ تاہم دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ بین الافغان مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ مذاکرات ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے۔ افغانستان 40 سال سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ مذاکرات میں وقت لگتا ہے۔ یہ تاخیر صرف بین الافغان امن مذاکرات کے حوالے سے نہیں، بلکہ جو مذاکرات ہم نے امریکہ کے ساتھ کیے اس میں بھی 18 ماہ سے زائد کا وقت لگا تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو مشکلات کا خاتمہ ہو جائے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ دوحہ امن معاہدے کے ثمرات سے اب تک افغان عوام محروم ہیں۔ حال ہی میں افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر دوحہ امن معاہدے کے تحت صرف امریکہ کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے۔ افغان عوام کے ساتھ طالبان کا رابطہ صرف قتل و غارت اور پرتشدد واقعات تک محدود ہے۔ اس معاہدے کے تحت افغان عوام کے لیے کوئی قابل قدر بات نہیں ہوئی ہے، جبکہ بین الافغان امن مذاکرات طالبان کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں۔ اگرچہ دوحہ امن معاہدے کو افغانستان کی روح سے دیکھا جائے تو یقیناً صلح کی امید کے ساتھ وقت کا ضیاع ہوا ہے۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان رہائش پذیر ہیں۔ کرونا وبا اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے باعث گزشتہ سال صرف 1125 مہاجر پاکستان سے افغانستان لوٹے۔ سیکیورٹی حالات رحمت گل جیسے پناہ گزینوں کی واپسی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں امن آ جاوے اور ہم اپنا ملک چلے جاوے، ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ امریکہ کی نئی انتظامیہ نے حلف اٹھاتے ہی طالبان کے ساتھ کیے گئے ٹرمپ دور کے امن معاہدے پر نظر ثانی کا اندیا دیا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کو خدشہ ہے کہ اس اقدام سے افغانستان میں لڑائی مزید طول پکڑے گی، جس سے ان کی واپسی کا سفر مزید تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔